کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے نہانے کے بعد محسوس کیا ہو کہ ایک کان اچانک بند سا ہو گیا ہے؟ آپ نے سر ہلایا، روئی یا ٹشو بھی آزمایا اور آپ کو لگا کہ بس ابھی کھل جائے گا، لیکن کچھ لمحوں کے لیے واقعی ایسا محسوس بھی ہوا کہ آواز بہتر ہو گئی ہے، لیکن پھر چند منٹ بعد وہی بھارا بھارا پن واپس آ گیا۔ بعض لوگوں کو اس کے ساتھ ہلکا سا دباؤ بھی محسوس ہوتا ہے، جیسے کان کے اندر ہوا پھنس گئی ہو۔ کچھ کہتے ہیں کہ آوازیں دور سے آ رہی ہیں، جیسے کوئی دیوار کے پیچھے بات کر رہا ہو۔ اکثر یہ مسئلہ نزلہ زکام کے بعد شروع ہوتا ہے یا جہاز کے سفر کے بعد، اور بعض اوقات تو بغیر کسی واضح وجہ کے اچانک کان بند ہو جاتا ہے۔ یہاں انسان الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ آخر مسئلہ ہے کیا؟ کیا یہ میل ہے، پانی ہے، ہوا ہے یا کوئی اعصابی مسئلہ؟ کسی نے کہا کہ زور سے جمائی لو، کسی نے کہا ناک بند کر کے زور لگاؤ، کسی نے مشورہ دیا کہ تیل ڈالو، اور کسی نے کہا کان صاف کرواؤ۔ اور اسی کنفیوژن میں بعض لوگ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جو مسئلہ حل کرنے کی بجائے بڑھا دیتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک اندازہ بنتا ہے کہ شاید کان بند ہونا کوئی معمولی بات ہے یا شاید کوئی خطرناک اشارہ، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ لیکن فکر نہ کریں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو سادہ انداز میں سمجھاؤں گا کہ کان بند ہونے کی اصل وجوہات کیا ہوتی ہیں، کون سی صورت میں یہ مسئلہ چند سیکنڈ میں خود ہی کھل سکتا ہے، کن طریقوں کو لوگ مؤثر سمجھتے ہیں مگر وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور کب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کون سی چیزیں واقعی اہم ہیں اور کون سی صرف غلط فہمیاں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب آئیے اس بات کو سائنسی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جب کوئی مریض میرے کلینک میں آ کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ میرا کان بند ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے میں ایک بات واضح کرتا ہوں: ہر بند کان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سب سے عام وجہ جس کی وجہ سے کان بند محسوس ہوتا ہے وہ ہے کان کے اندر دباؤ کا توازن بگڑ جانا۔ ہمارے کان کے اندر ایک باریک نالی ہوتی ہے جسے طبی زبان میں یوسٹیشین ٹیوب کہا جاتا ہے، جو کان کو ناک اور گلے سے جوڑتی ہے۔ جب یہ نالی کسی وجہ سے سوج جائے، جیسے نزلہ زکام، سائنس کی وجہ سے یا ہوائی جہاز میں اونچائی کی تبدیلی سے، تو کان کے اندر ہوا کا دباؤ برابر نہیں رہتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آواز بھاری بھاری لگتی ہے۔ یہاں ایک عام متھ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کان میں ضرور میل جمع ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز میں مسئلہ میل کا نہیں بلکہ دباؤ کا ہوتا ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی تحقیق کے مطابق نزلہ زکام یا سائنس کے بعد کان بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی دباؤ کا عدم توازن ہوتا ہے، نہ کہ میل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کان کو چند سیکنڈ میں کھولا جا سکتا ہے؟ جواب ہے بعض صورتوں میں ہاں، لیکن ہر صورت میں نہیں۔ اگر کان دباؤ کی وجہ سے بند ہے تو سب سے محفوظ اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جمائی لیں یا نگلنے کی حرکت کریں۔ یہ حرکت یوسٹیشین ٹیوب کو کھولنے میں مدد دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہلکی سی آواز بھی محسوس ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ کان کھل جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسی طریقے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہاں ایک خطرناک غلط فہمی بھی ہے۔ ناک بند کر کے زور لگانا، جسے عام طور پر لوگ فوری حل سمجھتے ہیں، ہر کسی کے لیے محفوظ نہیں۔ برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق زیادہ زور لگانے سے کان کے پردے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر پہلے ہی سوزش موجود ہو۔ اگر کان نہانے کے بعد بند ہوا ہے تو اکثر وجہ پانی کا اندر پھنس جانا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کان میں کوئی چیز ڈالنا مسئلہ حل نہیں کرتا بلکہ بگاڑ دیتا ہے۔ صرف سر کو اس طرف جھکانا اور ہلکی سی کشش شکل کا استعمال اکثر کافی ہوتا ہے۔ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے اور زیادہ تر کیسز میں مؤثر بھی۔ یہاں میں ایک اور کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں۔ کان کا میل دراصل قدرتی حفاظتی مادہ ہے۔ اسے بار بار صاف کرنا، خاص طور پر سخت چیزوں سے، کان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دی لینسٹ جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق خود سے کان کی گہری صفائی اکثر میل کو مزید اندر تک دھکیل دیتی ہے، جس سے بندش بڑھ جاتی ہے۔ اگر نزلہ، سائنس یا الرجی کی وجہ سے کان بند ہے تو بنیادی مسئلہ کان نہیں بلکہ ناک اور گلے کی سوزش ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں صبر، مناسب آرام اور ہلکی سی بھاپ بعض اوقات زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ لیکن اگر کان میں درد، بخار
یا چکر کے ساتھ بندش ہو تو یہ وہ مقام ہے جہاں خود سے تجربے کرنا درست نہیں۔ یاد رکھیں، کان بند ہونا زیادہ تر ایک عارضی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ کئی دن رہے، بار بار ہو یا اس کے ساتھ سماعت میں واضح کمی آئے تو یہ ایک اشارہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ میں ہمیشہ اپنے مریضوں سے ایک بات کہتا ہوں، جسم اکثر چھوٹی علامات کے ذریعے ہمیں خبردار کرتا ہے۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ ہم فرق پہچان سکیں کہ کون سی بات معمولی ہے اور کون سی توجہ مانگتی ہے۔ آخری بات، جلد بازی، زور آزمائی اور غیر محفوظ طریقے اکثر مسئلہ حل نہیں کرتے۔ پرسکون انداز، درست معلومات اور صحیح وقت پر مشورہ ہی اصل علاج ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ڈاکٹر میکس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ صحت مند اور بہتر زندگی کے لیے سادہ اور قدرتی معلومات حاصل کر سکیں۔ آج سے ہی شروعات کیجیے۔